پاکستان کی ویمنز ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا نے جب سے وہاب ریاض جو پاکستان کی ویمن ٹیم کے ہیڈ کوچ تھے اس ورلڈ کپ کے اندر، جب سے ان کو ایکسپوز کیا ہے، جب سے وہاب ریاض کی جو اصلیت ہے پوری قوم کو بتائی ہے، وہاب ریاض ورلڈ کپ میں کیا کیا گل کھلاتا رہا پاکستان کی ویمن ٹیم کے ساتھ، کچھ بلو دا بیلٹ حرکتیں بھی تھی جو وہاب ریاض پاکستان کی ویمنز ٹیم کے ساتھ کرتا رہا۔ شاید کوئی دوسرا کوئی مرد بھی ہوتا نا، کوئی آغا سلمان جیسا کپتان ہوتا، یا کوئی شان مسعود یا رضوان یا کوئی بھی اور مرد کپتان ہوتا، شاید اتنی جرت وہ بھی نہ کرتا جو جرت فاطمہ ثنا نے کی ہے اس ورلڈ کپ کے اندر، جو بہادری دکھائی ہے اور وہاب ریاض کو جس طرح للکارا ہے۔ اب اس کے بعد پاکستان کے جو میل کرکٹر ہیں، خاص طور پر بابر اعظم، ان کو بھی اب احساس ہو چکا ہے کہ اس نظام کے آگے، اس کرکٹ بورڈ کے نظام کے آگے، خاص طور پر جس میں عاقب جاوید کا اتنا زیادہ انفلوئنس ہے کہ کوئی بھی جو پتا ہے ان کی مرضی کے بغیر پاکستان کرکٹ بورڈ میں نہیں ہلتا، تو اب بابر اعظم کو بھی احساس ہو گیا ہے فاطمہ ثنا نے جو کام کیا ہے۔ اب بابر اعظم بھی جو ہے وہ کام کرنے جا رہے ہیں، بلکہ بابر اعظم نے بھی وہی کام کر دکھایا ہے۔ اصل میں اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر پاکستان کا جو ویسٹ انڈیز کا ٹور ہے اس کو لے کر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کی کرکٹ میں اس وقت، وہ پاکستان کی کپتانی کو لے کر ہے کہ پاکستان کی ٹیسٹ میچز میں جو ویسٹ انڈیز کے ٹور پر کپتانی ہے وہ کون سا پلیئر کرے گا، کیونکہ پی سی بی نہیں چاہتا کہ شان مسعود، جن کے 15 میں سے 12 میچز جو اب تک ہار چکے ہیں، انتہائی ناقص پرفارمنس ہے ان کی، اور 2 دفعہ انہوں نے پاکستان کی ٹیم کو بنگلہ دیش کے ہاتھوں وائٹ واش کروا دیا ہے، تو پاکستان کرکٹ بورڈ نہیں چاہتا کہ شان مسعود کو کنٹینیو کیا جائے۔ حالانکہ اس ٹیسٹ چیمپئن شپ کا جو سائیکل ہے پاکستان کا، اس میں بھی پاکستان کے اب کوئی چانس نہیں ہے فائنل میں جانے کے لیے، تو اب پاکستان کرکٹ بورڈ چاہتا ہے کہ کوئی نیا کیپٹن جو ہے وہ اس کو بنایا جائے پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کا کیپٹن۔ آغا سلمان کے بارے میں بھی خبریں آ رہی تھی 2 دن پہلے کہ آغا سلمان کو بھی آفر کی گئی ہے کپتانی کی، تو آغا سلمان نے بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی لینے سے انکار کر دیا ہے۔ ظاہر ہے جس کرکٹ بورڈ میں عاقب جاوید کا اتنا زیادہ انفلوئنس ہوگا اور جس ٹیم کی حالت یہ ہوگی، نہ کوئی میرٹ پر سلیکشن، نہ کوئی جو ہے وہ حقدار پلیئر کو حق یہاں پر دیا جاتا ہے، تو جو آغا سلمان تھے انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ بھائی میں اس طرح کی جو لولی لنگڑی کپتانی ہے وہ نہیں لینا چاہتا، ویسے بھی وہ T20 کی کپتانی بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس چیز کو لے کر اب پاکستان کرکٹ بورڈ کی پریشانی بڑھ گئی ہے، تو اب ایک ہی بندہ ہے جس کو آفر کیا گیا ہے ایک بار پھر دوبارہ سے کپتانی کے لیے، اور اس کا نام ہے بابر اعظم۔ اب بابر اعظم کو کپتانی آفر کی گئی ہے، لیکن بابر اعظم نے آگے سے جواب کیا دیا ہے؟ 3 باتیں بابر اعظم نے کی ہیں اپنی کپتانی کو لے کر پی سی بی کے سامنے، اور پہلی بار بابر اعظم نے بھی جو ہے نا وہ ٹھوک کے جو ہے وہ باتیں کی ہیں پی سی بی کے سامنے، جس طرح فاطمہ ثنا نے باتیں کی ہیں اس ورلڈ کپ میں وہاب ریاض کو لے کر۔ اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جو مینس ٹیم میں بابر اعظم کی حیثیت ہے نا، وہ پاکستان کی ویمن ٹیم میں اس وقت فاطمہ ثنا کی بھی بالکل وہی حیثیت ہے۔ تو بابر اعظم نے جو ہے وہ ان کو جب کپتانی آفر کی گئی تو بابر اعظم نے صاف طور پر کہا کہ جس کرکٹ بورڈ میں جو عاقب جاوید کا اتنا زیادہ انفلوئنس ہوگا، عاقب جاوید جو کہ سلیکشن بھی کرتا ہے، جو کہ پلینگ 11 بھی اپنی مرضی کی کھلاتا ہے، تو میں یہاں پر جو ہے نا اس وقت تک کپتانی نہیں کروں گا جب تک عاقب جاوید ٹیسٹ میچ کی، اگر آپ مجھے کپتانی دینا چاہتے ہیں تو ٹیسٹ میچ میں عاقب جاوید کی جو سلیکشن ہے اس کا انفلوئنس بھی ختم کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو پلینگ 11 عاقب جاوید کی مرضی سے بنتی ہے، پچز عاقب جاوید کی مرضی سے بنتی ہیں، خاص طور پر پاکستان کے اندر گندی ترین پچز بنائی جاتی ہیں جس طرح عاقب جاوید کی جانب سے ٹیسٹ میچز کے اندر خاص طور پر، اس کے باوجود ہم ہار جاتے ہیں۔ تو بابر اعظم نے کہا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ختم کرنی ہوں گی، اور ٹیسٹ میچ کا جو ہیڈ کوچ ہے سرفراز احمد، اور اس کے ساتھ جو کیپٹن ہوگا، اگر آپ مجھے کیپٹن بناتے ہیں تو جو پلینگ 11 ہے یا اسکواڈ ہے وہ ہماری مرضی سے سلیکٹ ہوگا، نہ کہ اس میں عاقب جاوید کا انفلوئنس ہوگا۔ تو بابر اعظم بھی سیدھا ہو چکا ہے عاقب جاوید کے ساتھ، جس طرح ادھر فاطمہ ثنا وہاب ریاض کے ساتھ اس ورلڈ کپ میں جس طرح فاطمہ ثنا نے ایکسپوز کیا وہاب ریاض کو۔ تو اب دوسری بات بابر اعظم نے رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے کہ
اگر آپ مجھے کپتانی دینا چاہتے ہیں، کیونکہ جو ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا اگلا سائیکل ہے وہ تقریباً 2-2.5 سال کا ہوگا، تو بابر اعظم نے کہا کہ اگر آپ ابھی کپتان بنانا چاہتے ہیں تو اگلا پورا سائیکل، یعنی کہ اب سے اگلے سائیکل تک 3 سالوں کے لیے آپ مجھے کپتانی دیں گے، 3 سالوں کے اندر آپ مجھے کپتانی سے نہیں ہٹائیں گے۔ آپ اگر میچز ٹیم ہارتی بھی ہے تو جو اس وقت حال ہے ٹیم کا، رزلٹ شاید فوری طور پر پاکستان کے حق میں نہ آئیں، تو آپ جو ہے وہ مجھے کپتانی سے نہیں ہٹائیں گے۔ تیسری جو بات بابر اعظم نے کی وہ یہ کی ہے کہ اگر میری مرضی کا اسکواڈ سلیکٹ نہیں ہوتا اور میری مرضی سے ٹیم نہیں کھیلتی اور ٹیم جو ہے وہ ہار جاتی ہے، یا کپتان بنانے کے بعد جو میری مرضی ہے وہ نہیں چلتی، تو پھر جو ہے وہ میں جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ میں بھی جو ہے وہ کپتانی چھوڑ دوں گا، میں کپتان نہیں بنوں گا اس ٹیم کا۔ تو یہ 3 جو ہے باتیں کی ہیں بابر اعظم نے، کیونکہ جب بھی ٹیم ہارتی ہے تو سارا ملبہ کیپٹن کے اوپر گرا دیا جاتا ہے، کیپٹن کے اوپر تنقید ہوتی ہے، کیونکہ حالانکہ سلیکٹ کرنے والا عاقب جاوید ہوتا ہے، پیچھے سے ساری کارروائیاں بیٹھ کر عاقب جاوید ڈالتا ہے۔ تو بابر اعظم نے تو صاف طور پر کہہ دیا کہ اگر ٹیم ہارے گی تو یہ سارا جو ملبہ ہے میرے اوپر نہیں گرایا جائے گا۔ تو کیا بابر اعظم کو کپتانی لینی چاہیے ٹیسٹ کرکٹ کی، خاص طور پر عاقب جاوید کے ہوتے ہوئے، جو عاقب جاوید کا پاکستان کرکٹ کے اندر اس وقت انفلوئنس ہے؟ کیا کپتانی ایکسیپٹ کرنی چاہیے پاکستان ٹیم کی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔